سیاست کے ساتھ دینی خدمت کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ شمالی نائجیریا کی 65 ملین آبادی میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہیں۔ 200 برس پہلے کی بات ہے، شمالی نائجیریا کے سلطان بیوا نے ریاست کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو تحفے دیے۔ آنے والوں میں ایک بزرگ نے تحفہ قبول نہیں کیا۔ یہ عثمان دان فودیو تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کا تحفہ اس وقت لوں گا جب کہ آپ مجھ کو تبلیغ اسلام کا پروانہ عطا فرمائیں۔ سلطان نے فوراً ان کے مطالبے کو مان لیا۔ عثمان دان فودیو نے اس کے بعد تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا۔ ان کی کوششوں سے نائجیریا کے بہت سے باشندے مسلمان ہو گئے، تاہم یہ سلسلہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ عثمان دان فودیو نے اس کے بعد سلطان کے سامنے سیاسی مطالبات رکھنے شروع کیے۔ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، ٹیکس کی شرح گھٹاؤ وغیرہ۔ اس قسم کے مطالبات نے حکمرانوں کو خفا کر دیا۔ سلطان بیوا کسی طرح ان کو برداشت کرتا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا سلطان نفاتا تخت پر بیٹھا۔ اس نے نہ صرف عثمان دان فودیو کے سیاسی مطالبات کو رد کیا بلکہ ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی۔ اب عثمان دان فودیو اور ان کے ساتھی سلطان کے سیاسی مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ 1809 عیسوی میں اس باہمی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو عثمان دان فودیو کی موت 1817 تک ناکام طور پر جاری رہا۔ احمد دبلیو انہی عثمان دان فودیو کے لڑکے تھے جن کو اپنے باپ سے ایک طرف تبلیغی جذبے کی وراثت ملی تھی اور اسی کے ساتھ سیاسی جہاد کی بھی۔ عجیب بات ہے کہ احمد دبلیو نے اپنے والد کے انجام سے کوئی سبق نہیں لیا اور اسی تجربے کو پھر دہرایا جو ان کے پیش رو کے زمانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ میری کوششوں کی وجہ سے دسمبر 1963 سے لے کر مارچ 1965 تک تقریباً 2 لاکھ مشرکوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سماجی زندگی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ نائجیریا کے سابق وزیر اعظم الحاج احمد دبلیو کے الفاظ ہیں جو انہوں نے 1384 ہجری 1964 کی معتمر اسلامی قاہرہ میں تقریر کرتے ہوئے کہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ کی لگ بھگ 22 کروڑ آبادی میں سے 10 کروڑ 80 لاکھ مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ملکوں کی مدد شامل حال ہو تو افریقہ کے مشرک قبائل میں تیزی سے اسلام پھیل سکتا ہے، اور اس کا ثبوت خود میری وہ کامیابیاں ہیں جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا۔ احمد دبلیو کو اسلام کی خدمت کا یہ جذبہ اپنے دادا عثمان دان فودیو سے ملا تھا۔ 19ویں صدی میں جب پرتگال، فرانس اور برطانیہ نے افریقہ کے علاقے میں گھسنا شروع کیا تو افریقہ میں اس کے رد عمل کے تحت بہت سے مصلحین اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہی میں سے ایک عثمان دان فودیو بھی تھے۔ انہوں نے گزشتہ صدی میں مسلمانوں کی اصلاح اور استعماری طاقتوں کے خلاف جہاد کی زبردست تحریک چلائی۔ دریائے نائجیریا کے کنارے کنارے دور تک انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔
1833 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشینوں نے یہ مہم جاری رکھی۔ نائجیریا کی راجدھانی لاگوس سے لے کر شمال میں لوکوسو شہر تک مقابلے جاری تھے، تاہم آخری فیصلہ انگریزوں کے حق میں ہوا۔ انہوں نے 1886 میں سلطان محمد طاہر اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے کر نائجیریا پر قبضہ کر لیا۔ احمد دبلیو انہی روایات کے درمیان موجودہ صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ سوکوتو کے امیر قبیلہ تھے۔ ابھی وہ 10 سال کے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں ایک دیندار خاتون تھی۔ قدیم رواج کے مطابق پہلے انہیں قرآن حفظ کرایا گیا، اس کے بعد انہوں نے عربی مدرسہ میں داخلہ لیا اور 21 سال کی عمر تک دینی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی۔ 1926 میں مغربی تعلیم کے لیے کاسٹنیا کالج میں داخل ہوئے اور انگریزی زبان اور ریاضیات کی تعلیم مکمل کی۔ خاندانی وراثت کے تحت ان کو سوکوتو کا امیر بنایا گیا۔ 1934 میں سلطان حسن نے ان کو شہر رباط کا گورنر مقرر کیا۔ 1938 میں جب سلطان حسن کا انتقال ہوا تو نئے سلطان ابو بکر نے احمد دبلیو کو سوکوتو کے ساروونا کے منصب پر سرفراز کیا۔ 1948 میں انہوں نے لندن کا سفر کیا اور آزادی کے مسائل پر حکومت برطانیہ سے گفتگو کی۔ 1963 کی مردم شماری کے مطابق نائجیریا میں 36 ملین مسلمان ہیں، عیسائی 19 ملین اور دوسرے قبائل 10 ملین ہیں۔ شمالی نائجیریا میں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں اور جنوبی نائجیریا میں زیادہ تر عیسائی۔ احمد دبلیو شمالی نائجیریا کے لیڈر تھے۔ وہ مغربی استعمار کے خلاف جنگ میں پیش رہے۔ 1960 میں نائجیریا آزاد ہوا تو وہاں ایک فیڈرل گورنمنٹ بنی۔ اس حکومت کے فیڈرل پرائم منسٹر سر ابو بکر تفاؤ ایبلو تھے۔ احمد دبلیو شمالی نائجیریا کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ یہ ایک مخلوط حکومت تھی جس میں مختلف پارٹیوں کے نمائندے اور مسلمان اور عیسائی دونوں شریک تھے۔ احمد دبلیو نے مسلمانوں کی اصلاح و تعمیر اور عیسائیوں میں اسلام کی اشاعت کا کام پوری توجہ سے شروع کیا۔ اس کے نتائج بھی نکلنا شروع ہوئے، مگر انہیں زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 15 جنوری 1966 کو 25 فوجی افسروں نے مل کر بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں ابو بکر تفاد ایبلیو، احمد دبلیو اور بہت سے مسلمان اور عیسائی مارے گئے۔ اس کے بعد نائجیریا میں فوجی حکومت قائم ہو گئی جس کے سربراہ جنرل اورونسی تھے، مگر انہیں بھی صرف 6 ماہ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ 29 جولائی 1966 کو دوسری فوجی بغاوت ہوئی اور وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ نائجیریا میں 2 مسئلے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد 70% ہے، مگر تعلیم، اقتصادیات اور تنظیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے عملاً اکثر شعبوں پر عیسائی چھائے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ انہیں تعلیمی اور اقتصادی اعتبار سے بلند کیا جائے تاکہ وہ ملک میں اپنا جائز مقام پا سکیں۔ دوسرا کام یہاں کے عیسائیوں اور خاص طور پر 10 ملین مشرک قبائل میں اسلام کی اشاعت ہے۔ یہ دونوں کام احمد دبلیو نے شروع کر دیے تھے، مگر ان کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ تعمیر و تبلیغ کا کام سیاست کو لے کر نہیں کیا جا سکتا۔ احمد دبلیو اگر سیاست سے الگ ہو کر یہ کام کر رہے ہوتے تو وہ 20-25 برس میں نائجیریا کی تاریخ بدل دیتے۔
مگر سیاست کے خارزار نے انہیں بھی ختم کر دیا اور ان کے ملی اور اسلامی کام کو بھی۔